اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا ستن۔ گفتگو جاری تھی امام سجاد کے خطبے کے حوالے سے کہ امام نے شام کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام نے 6 صفات بیان کی کہ یہ 6 صفات ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ یہ 6 صفات انسان کو مظہر صفات خدا میں سے قرار دیتی ہیں۔ دوسری صفت علم ہے کہ خلافت اور رہبری اور امامت وسعت بردباری اور علم کی محتاج ہے۔ امامت اسلامی حاکم علم اور بردباری سے تمام مشکلات سے نکالتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام زمین اور زمان کے حالات کے مطابق ائمہ قدم اٹھاتے تھے۔ سب کا مقصد ہدایت کرنا تھا، عدالت کا قیام تھا، لیکن امام علی علیہ السلام 25 سال امام نے صبر کیا، قیام نہیں کیا۔ پھر 4 سال 9 مہینے امام خلیفے بنے، حاکم بنے، تو دین کو اسیری سے نجات دی، دین کو اسیری سے نکالا۔ خود ولید نے یہ اعتراف کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا حلم اور بردباری پہاڑوں کی مانند ہے۔ حلم اور اطمینان، سکون کی حالت، غضب کی حالت میں کہ انسان کو علم فائدہ کب دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ بتاتے ہیں کہ صبر اور علم میں فرق کیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علم لباس ہو عالم کا تو عالم باعزت ہے۔ علم ہے کیا؟ علم یہ ہے کہ زمین اور زمان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان موقف اپنا ہے، یہ علم ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ انسان پہلے حالات دیکھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کا اصلی رکن ہے، سر کی مانند، سر اصلی رکن ہے کہ سر چلا جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے، جیسے بدن کا اصلی رکن سر ہے۔ کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا منتہی الحلم۔ علم عقل کا سرچشمہ ہے، علم سے علم آتا ہے، بس علم سے انسان وقت شناس بنتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب وہ تلوار اٹھائے، کب وہ صبر سے کام لے۔ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر تو وفی العین قضا، میں نے ایسے ماحول میں صبر کیا، بردباری اختیار کی، علم کیا۔ یہاں صبر تو علم تو کے معنی میں کہ میرے آنکھوں میں تنکا تھا، گلے میں ہڈی تھی، یعنی غضب والے حالات میں یہ نہیں تھا کہ امام نے یعنی اپنا اظہار نہ کیا ہو کہیں کہ میں خلیفہ اول نہیں ہوں، خلیفہ اول کے حوالے سے کہیں اظہار نہ کیا ہو، یہ ایسا نہیں تھا۔ نہج البلاغہ بھری پڑی ہے کہ امام نے ہر جگہ موقع اور مناسبت سے اپنی خلافت کا اظہار کیا ہے کہ ہم حقدار ہیں۔ ایسا اتحاد نہیں تھا کہ ایسا اتحاد انہوں نے قائم کیا ہو جس میں اپنی خلافت کا انہوں نے اظہار کیا ہی نہ ہو، اپنے حق کا اظہار کیا ہی نہ ہو۔ یہ بڑا مہم ہے۔ ہم یہاں اتحاد کے ساتھ اگر زندگی گزاریں تو پہلے لوگوں کو باور کرائیں کہ ہمارے عقیدے کا احترام کریں۔ کیوں امام کو 25 سال الگ رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ امام حق بولتے تھے، امام اعتراض اٹھاتے تھے، امام اپنی جانشینی کا اقرار کرتے کہ میں رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ ہوں۔ خطبہ شکشکیہ اس کی بہت بڑی مثال ہے، بتاتے خود صرف خطبہ شکشکیہ نہیں، نہج البلاغہ کے بہت سارے کلام ہیں، جیسے امام یہ فرماتے ہیں کہ فنظر تو میں نے نگاہ کی فیضاً لیس لی معین، میرا کوئی مددگار نہیں تھا سوائے میرے اہل بیت کے، بس میں نے انہیں موت میں جانے سے بخل کیا، روکا، اور میری آنکھوں میں تنکا تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میں نے اس وقت صبر کیا، علم اختیار کیا جب حالات تلخ تھے، کوئی ناصر نہیں تھا، عوان و انصار نہیں تھے۔ بس امام نے
اگر 25 سالہ دور میں 3 خلفاء کے دور میں صبر کیا، اسلام کی سربلندی بھی تھی اور یہاں سے حالات بھی ایسے تھے، حالات بھی ایسے بنائے گئے تھے کہ امام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر امام کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے تو اس میں پھر حالات مختلف بن جاتے کہ بھائی امام اپنا اظہار کرتے۔ اب اظہار کس طرح کرتے، کیسے باور کرتے، اس میں ساری سچویشن، ساری حالات وہ امام کی حکمت کے مطابق ہوتی۔ امام کی حکمت کے امام کبھی بھی اسلام کی سربلندی کو مد نظر نہ رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس یہ صفت حلم، یہ ائمہ کی صفت ہے کہ ان حضرات نے زمین اور زمین کی شرائط کو دیکھا، زمین اور زمین کے زمان کی شرائط کو دیکھا۔ رسول خدا کی مکی زندگی میں موقف الگ ہے، رسول خدا کی مدنی زندگی میں موقف الگ ہے۔ 25 سال صبر کیا، پھر 4 سال 9 مہینے حکومت عادلانہ قائم کی، منع کر دیا اس وقت کہ میں سیرت شیخین پہ نہیں چلوں گا۔ شورا کے وقت امام نے کیوں منع کیا؟ امام اگر کہتے کہ میں اسی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں تو لوگ دے دیتے انہیں۔ امام نے کھلم کھلا کہا کہ میں رسول خدا کی سیرت پہ چلنا چاہ رہا ہوں۔ بس اتحاد ایسا ہو کہ اس میں ہم لوگوں کے ساتھ اتحاد کریں، لیکن اظہار آزادی کی رائے ہو، ہمیں اظہار آزادی بھی ہم ایسا کریں جس میں اتحاد دوسروں کی توہین نہ ہو، لیکن اپنی رائے اخلاقی طریقے سے ہم اپنا عقیدہ اخلاقی طریقے سے بیان کریں۔ ٹھیک، بس امام حسن کی خلافت 6 ماہ کی تھی، امام نے صلح کی۔ امام حسین 50 سے 60 سال کا زمانہ کہ اس میں امام حسن والا کردار ادا کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ بس امام سجاد نے دعا کی تلوار اٹھائی، دعا کی تلوار سے جنگ لڑی۔ امام باقر علیہ السلام نے حوضہ تشکیل دیا، امام جعفر صادق نے حوضے کو وسعت دی، بین الاقوامی بنایا۔ باہر سے اہل سنت کے افراد پڑھنے آتے تھے، بہت سارے شاگرد اہل سنت کے تھے۔ امام سجاد کو معلوم تھا کہ شام کے لوگ حدیث سے آشنا نہیں ہے، کوئی حدیث پہ پابندی تھی، بس آشنا نہیں۔ بس ایسی باتیں گھڑی گئی ہیں جن سے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی دلائی گئی ہے۔ بس امام سجاد نے ایک حلیمانہ کردار، حلم یہ ہے کہ امام نے حالات سمجھے، اس کے بعد قرآن سے اپنا تعارف کرایا، آیت تطہیر سے، آیت مودت سے اپنا تعارف کرایا۔ جب ایک بوڑھا شخص بڑھا امام کی جانب اور یہ جملے کہے کہ الحمدللہ الذی قتلکم، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا۔ بس بنو امیہ نے یہ مشہور کیا ہوا تھا لوگوں میں کہ خدا نے قتل کیا، معاذ اللہ، یہ یزید نے یا ابن زیاد نے قتل نہیں کیا، عمر ابن سعد شامل نہیں ہے، شمر شامل نہیں ہے، بلکہ خدا نے قتل کیا، خدا نے ان سے قتل کروایا۔ وَأَهْلَكَكُمْ، اور تمہیں ہلاک کیا اور تمہارے فتنے کو ختم کیا۔ اس وقت امام نے کہا کہ ہمیں پہچانتے ہو، ہم قرآن کی اس آیت کے مصداق ہیں، اس آیت کے مصداق ہیں۔ یہ ہے پروگرامنگ، یعنی حالات کو دیکھیں آپ، حالات کے مطابق کہ حدیث سے بات کروں گا تو حدیث پہ تو پابندی ہے، یہ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن قرآن کو اہمیت دیتے ہیں۔ بس قرآن سے تعارف ہونا چاہیے، بس خطبہ بھی اگر بیان کیا ہے تو خطبے میں بھی امام نے، کیونکہ وہاں مخالفت اہل بیت سے تھی، ائمہ سے تھی، تو شروعاتی خطبے کی دیکھیں کس سے کی گئی کہ اے لوگوں، ہمیں 6 صفات دی گئی ہیں اور 7 فضیلتیں دی گئیں۔ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام نے جو ہے ایسا طریقہ اپنایا کہ یہ ماحول، یہ جگہ، یہ زمانہ اور یہ مکان مخالف امامت ہے، مخالف اہل بیت ہے، تو اہل بیت کا تعارف کرانا لازمی ہے۔ بس حمد خدا کے بعد امام نے اہل بیت علیہ السلام کا ایسا تعارف کرایا، قرآنی تعارف کرایا کہ یہ ضروری تھا کہ یہ فضا جو دشمنی والی ہے اہل بیت سے، وہ دوستی والی میں بدل جائے۔ ٹھیک، اب حلم اور صبر میں فرق کیا ہے؟ صبر کا تعلق
مصائب سے، آسمانی مصائب ہوں یا زمینی یعنی لوگوں کے مصائب ہوں، مصیبتیں آسمانی ہوں، خود الہی مصیبتیں ہوں یا مخلوق کی جانب سے مصیبت، اس میں جو کردار ہے وہ صابرانہ ہونا چاہیے. لیکن حلم جو ہے لوگوں کی جہالت، وہاں کردار آتا ہے حلم کا. لوگوں کی جہالت، لوگوں کا شرک یا لوگوں کی بد کرداری یا لوگوں کی خواہشات نفسانی کی پیروی. آپ نے دیکھا کہ امام حسن جب فوج کے اہم ترین افراد بک چکے تو امام نے صلح والے موقف کو اپنایا. پہلی آپشن امام کی صلح نہیں تھی، جنگ تھی. بس یہ حلیمانہ کردار ہے. وجہ کیا ہے کہ امام کا لشکر بک چکا تھا، فروخت ہو چکا تھا، حاکم شام نے انہیں خرید لیا تھا. بس یہ جو حلم ہے، حلم مصیبت وہ والی مصیبت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جہالت، سامنے والا گروہ جاہل بن جائے یا سامنے والا گروہ مشرک بن جائے یا دنیا کی خواہشات کو ترجیح دے، دنیا کو ترجیح دے، تو اس وقت کردار ائمہ کا، موقف ائمہ کا حلیمانہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حلم. بس صبر مصیبت کے مقابلے میں اور حلم جہالت، خواہشات نفسانی کے مقابلے میں، بد کرداری کے مقابلے میں. بس یہ ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جسے ہم نے سمجھا ہے کہ امام علی کے پاس آون اور انصار نہیں تھے تو حلیمانہ کردار 25 سالہ والا اپنایا. 25 سالہ اپنایا. امام سجاد کے زمانے میں درست شیعہ موجود نہیں تھے. بس دعاؤں کی تعلیم سے شیعوں کو، شاگردوں کو تیار کیا، تربیت تھی، نئے سرے سے آغاز کیا، کیونکہ صحیح شیعہ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے. بس امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ معاشرہ میرے درس کی، میرے خطبے کی، میری تقریر سے معاملہ حل نہیں ہوگا، تو خون پیش کیا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. امام سجاد علیہ السلام نے یہ جملے جو ارشاد فرمائے اسے ہم یاد رکھیں. کنا اذا جہل علینا، جب ہم پہ جہالت کی جاتی ہے، ہمارے مقابلے میں جہالت کی جاتی ہے تو ہم حلیمانہ کردار ادا کرتے ہیں. حلمنا، ہم حلیم بن جاتے ہیں. اور جب ہم پہ ظلم کیا جائے تو ہم صبر کرتے ہیں. اور جب ہم سے کوئی برائی کرے تو ہم معاف کر دیتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ حلیم، حلم اور صبر میں ایک گہرائی ہے، بہت بڑا فرق ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.